قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جائے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس، جسے ہم کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت، احمقوں کی جنت میں یہ مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ او بھائی قتل ہو گیا، گل سڑ کے بدبو آئے گی، لاش ہوگی، اور ادھر کہہ رہے ہیں یہ جنت کے باغوں میں کیا کر رہا ہے، وہی ٹہل رہا ہے۔ تو اصل میں پہلی نظر میں تو آپ کو علماء کی بات ہی حماقت والی لگے گی، لیکن جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو اپنی بات سے حماقت کی بو آئے گی۔ آپ جو کہہ رہے ہو گل سڑ کے ختم، اس کا مطلب اتنا عظیم انسان جس کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، اور اس نے اتنے ظلم کیے، لوگوں کو جلتی ہوئی کڑھائیوں میں ڈالا، ماں کو قتل کیا، بعض لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں، بہنوں کا گلا گھونٹتے ہیں، ہر طرح کے کیسز آتے ہیں دنیا میں، تیزاب پھینک دیے کسی کے منہ پہ، صرف چند ٹکوں کی خاطر ظلم کرتے کرتے بے لگام بادشاہ بن گئے۔ دنیا ان کے ظلموں کو بھول جاتی ہے، دنیا کے سامنے ان کے جرائم آتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب مرا تو بالکل کیا ہو گیا، ختم۔ تو یہ تو اس سے بڑی دھاندلی تو نیچر نے کبھی کی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مرا نہیں ہے، مر تو گیا مادی اعتبار سے، لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا۔ اب چونکہ انسان کی سمجھ میں بات مثالوں کے بغیر آتی نہیں ہے، تو قرآن مثال سے بات سمجھاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے۔ سوتا ہوا آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کو نہیں پتا ہوتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سو رہے ہیں خراٹے لے کے، ویزا نہیں مل رہا تھا امریکہ کا، آج امریکہ پہنچ گئے، ہوتا ہے نا، پہنچ گئے اور صدر بن گئے وہاں کے، آدمی کہتا ہے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی، مکے مار مار کے دیکھ رہا ہوتا ہے میں سو تو نہیں رہا کہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں میں چانٹے مار کے دیکھتا ہوں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اتنی گہری نہیں ہوتی ہے، دو چار چانٹوں سے آنکھ کھلتی نہیں ہے، دوسرا وہ چانٹے بھی تو خواب میں ہی مار رہا ہے نا۔ بعض کنواروں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، نہ ابا مان رہے تھے نہ امی مان رہی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، جہاں جاتے تھے دھکے دے کے لوگ بھگا دیتے، کتے پیچھے چھوڑ دیتے تھے، ابھی تو کتے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں جاؤ کتے خود بخود پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنے کتے ہو گئے۔ شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، او بھائی خواب میں بہت کوئی حسن پری تھی، اس سے آپ کی شادی ہو گئی، پیسے بھی آ گئے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ دلہن کے کمرے میں جا رہے ہیں، آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے نا، کسی نے آ کے ٹھڈا مارا کہ چل اٹھ، ہے بھائی کدھر پڑا ہوا ہے تو کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جس کو ایسا خواب آ رہا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہاری روح ہم کیا کر لیتے ہیں، قبض، وہ روح بھٹکتی رہتی ہے، وہ کیا کیا مناظر دیکھتی ہے، حالانکہ جو سوتے ہوئے آدمی اس کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ خوشی میں ہوتا ہے انسان، سوتے ہوئے میں آپ بھوکے سو جائے نا، کھانا سامنے آئے، اتنا مزہ آتا ہے نیند میں خواب میں کھانا کھانے کا، ایسا پھوڑتا ہے طبیعت سے اور لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ خواب کی لذت جاگتی حالت کی لذت سے زیادہ ہے، تبھی تو خواب میں نائٹ فال ہوتا ہے، جاگتی حالت میں نائٹ فال نہیں ہوتا، کسی کو خواب میں ہو جاتا ہے، اور خواب کی میں بھوک کھانے کی جو لذت ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خواب میں جو تکلیف ہے وہ جاگتی حالت کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خواب میں جب آدمی ڈرتا ہے تو نارمل حالت میں ایسے نہیں ڈرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہو وہاں پہ لیکن روح تمہاری کسی اور جہان میں ہے، تو یہ تو ابھی مرے نہیں ہو، ابھی تو روح کا باڈی سے رشتہ ہے، مرتے ہو تو روح کا باڈی سے رشتہ اور کمزور ہو جاتا ہے، تو باڈی تو سڑ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری روح ختم نہیں ہوتی، اس روح کے ساتھ یہ احوال گزرتے ہیں، اور وہ جہان ہی الگ ہے۔ جیسے خواب کی دنیا یہ مادی دنیا تھوڑی ہے، یہ اس دنیا میں وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا خواب، تو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا میں دیکھو سائنسدان خواب کا اعتراف کیوں کرتے ہیں کہ ہر سائنسدان نے خواب دیکھا ہوا ہے، اگر کوئی نیند نہ ہوتی نا اور کوئی دنیا میں سویا ہی نہ ہوتا تو سائنس خواب کا بھی انکار کر دیتی۔ اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے، تو لوگ کہتے یہ نہیں ہو سکتا، کیوں گزریں گے بھائی؟ لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جیسے اگر انسان خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے تو مان لیتے لوگ، ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہتا پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر کیسے بن گیا، اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ ناک کان کیسے بنی؟ بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا اس روٹی سے آنکھ بنی، اسی سے کان بنی، اسی سے ناک بنی، اسی سے دماغ بنا، کوئی مان لیتا؟ تو بھائی یہ سب illogical باتیں، یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے نہیں کرتی کہ اسے دیکھا نہیں ہے، آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے، اس کے پوری لاجک بھی بیان کرتی ہے، وہ پروسیس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے۔ تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے
تو اس وقت سائنسدان بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے, بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے, اور اس کی لاجک یہ ہے, یہ لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی. تو ہم بہت محدود دنیا میں, کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے, اسے کوئی باہر بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے, وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا دماغ, اس نے کنواں ہی دیکھا ہے, اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب نبی نے فرمایا نا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں, تو صحابہ نے, مشرکین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے, کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے اس کھوپڑی میں, اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک دیہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے, ڈاکٹر نے اپنی زبان میں سمجھانا شروع کیا ایکچولی یوں ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, پھر یہ یوں, وہ کہہ رہے ہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں سمجھ میں آ جائے, کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلش سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں. وہ بار بار گردے کہتے ہیں میرے گردے میں درد ہو رہا ہے, میرے گردے میں, وہ کہہ رہے تمہیں کیا سمجھائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو, یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے, تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں. نہیں یار یہ بات سمجھ میں, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے ہم, ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں, تو بہت بڑے فنٹر ہیں, بہت نالج بھائی. تو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے, اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو اب پہلوں سے کمپیئر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں, تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیئر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو. لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے, جو حقائق ہیں, اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. الا قلیلا, بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دی ہے, بہت تھوڑی. کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا, بہت سے تو ایسے ہیں جن سے ہٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے, کہ جو ماہر ہے, جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے, وہ ہمیں کیا دے دے, خبر دے دے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا, مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں, میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی, کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں, سائنسدانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک, دماغ نہیں پڑھ سکے. پتہ ہے آپ کو ISSB میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹرویو میں کہ دماغ کیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ امتحان دینے گئے, ان سے سوال, ISSB میں تو نہیں, وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے, ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا ڈیفینیشن ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں, یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. یہ جواب درست تھا. درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا, تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں, خود نہیں بتا سکتے آپ, کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے, وہ مارکیٹ میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے نہیں مارکیٹ. تو یہ میڈیکل سائنس خود مانتی ہے کہ ہم تحقیق ایک دائرے تک کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ریسرچ ہمارے دائرہ کار میں ہے نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ انسان کے لیے میڈیکل سائنس کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے ہی نہیں. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, قیامت تک ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہو سکتے جو یہ بتا سکے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. ناممکن ہے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. یہ جو تھیوریز ہیں, نظریات ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو, ممکن ہے ایسے ہو, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. جس چیز کو سائنسدان خود ریسرچ نہیں کہہ رہے, آج ہماری یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کہہ کے پڑھایا جا رہا ہے. ڈاروین نے یہ ریسرچ تھوڑی پیش کی تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے, وہ ریسرچ تھوڑی تھی. وہ کہتے ہیں, اور ڈاروین کے پورے الفاظ کیا ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی خدا نے نہیں بنایا, یہ فرض کر لو, تو پھر ممکن ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو, یہ پروسیس ہوا ہو. تو وہ خود بیچارہ کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا. اور ہمارے ہاں اس بیس پر خدا کا انکار کر دیا, پیغمبروں کا انکار کر دیا, آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا, اور انسان کو ایک مشین بنا دیا. اب جو چاہے کرتے پھرو, وہ ٹھیک ہے, ایتھیسٹ یہ نہیں کہتے جو چاہے کرتے پھرو, لیکن جب آپ آخرت کا انکار کر دو گے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو گے. تو کرو گے بھائی آپ, جب حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر ابا کو گھر میں رکھ کے ٹینشن بولو نا بھائی کیوں پالنی ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے, کباب میں ہڈی بنے, اسے سائڈ پہ لگاؤ. لہٰذا کہتے ہیں بوڑھے ابا اماں نے اپنی زندگی گزار لی, ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے. یہ کھانستے ہیں, ان کے لیے عیدی سینٹر ہے. یہ اماں کھانستی ہوئی اچھی نہیں لگتی, ان کے لیے کیا ہے, عیدی سینٹر. بچی 18 سال کی ہوئی ہے, وہ ابا کو ٹھینگا دکھائے گی, ابا میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں. ایکچولی آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, تو اب میں اس اسٹائل میں تو نہیں کہہ سکتا, ان کا اسٹائل تو بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں, آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, اب آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کریں. تو شروع میں وہ کوشش کرتے تھے, غصہ آتا تھا, اب انہوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی. بلکہ کہتے ہیں بیٹا آپ 18 سال کی ہو گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ ابھی تک گھر میں بیٹھے بھی ہو. بھائی اب تو دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا 18 کی ہو گئی اور آپ یہاں بیٹھو, چلو دفعہ یہاں سے نکلو, یہاں سے. اس کو پتہ ہے اس نے نکلنا تو ہے,
تو نکلو پتلی گلی سے، مجھ سے کیوں کھانا مانگ رہی ہو؟ تو یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، اگر نہیں ہوا تو بہت سے ہو ہی گیا، لیکن اس سے آگے معاملہ جائے گا، بہت تباہی آنے والی ہے بھائی۔ ابھی یہ صرف ہومو سیکس کو انہوں نے حلال کر دیا، اتنا نہیں ہے، ابھی آگے بھی جائیں گے، یہ اس سے بھی آگے اور برائی معاشرے میں پروموٹ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیونکہ جب کوئی روکنے والی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، خود سے بحث کے کھوپڑی استعمال کریں گے، تو آپ مجھے بتاؤ اسمبلی میں اگر زیادہ شراب پینے والے لوگ ہوں تو وہ شراب کو حرام کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو یہاں بیٹھ کے ہمارا ذہن کام ہی جب کرتے ہیں جب ہم پی کے آتے ہیں، تو اگر شراب پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو 2-3 بوتلیں پی کے کریں گے، تو کہیں گے یار ہم شراب کے ٹاپک پر اسمبلی میں بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے کہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے، تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ذرا 2 بوتلیں ہو جائیں کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے، کہیں گے نا وہ۔ اب وہ پی کے جب ان کا دماغ حاضر ہوگا، ہاں آپ بتائیں کیا کہنا ہے، تو وہ کہیں گے یار جو پی کے جب ہم خود اس بات کریں ہم تھوڑی آرام کر سکتے ہیں، تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا قانون سازی انسانوں سے نہیں کرواؤ، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں، یہ اپنے مفاد پہلے سامنے رکھیں گے، تمہارے مفاد بعد میں، تو اس لیے قانون اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے جب قانون بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا، دیکھو آپ کی کوئی شورا نہیں تھی جو قانون سازی کرتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا میں بہت سے صحابہ تھے، اس وقت شراب چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ پیتے تھے اور شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے، تو اگر آپ ان سے مشورہ لیتے تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہم کیسے چھوڑ دیں، اوپر سے قانون نازل ہوا فَاجْتَنِبُوهُ، چھوڑ دو اس کو، رجس ناپاک ہے چھوڑ دو اس کو، تو بس صحابہ نے کیا کیا بھائی، اب اللہ کا حکم ہے، اب ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں کہ پینی ہے کہ نہیں پینی، سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ٹاپک اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ختم، نہیں پینی۔ تبھی آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے۔ تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، ایسا نہیں، وہ قرآن کا دعویٰ دیکھو، ادھر اس کو شہید کیا ہے، حبیب نجار اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کیا، دھوبی تھا بیچارہ کہا جاتا ہے، تو اس نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ادھر شہید ہو رہا ہے، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ ممکن ہے کسی کو اشکال ہو جنت تو قیامت کے بعد ہوگی، تو جنت سے مراد یہاں برزخ ہے، برزخ میں بھی ایک جنت ہے، برزخ میں بھی ایک جہنم ہے، جو اصل باغات والی جنت ہے وہ تو آخرت میں ملے گی نا، وہ تو جب میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو یہاں وہ والی جنت مراد ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل، جیسے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، جیسے ہی آنکھ لگے اور وہ دوسرے جہان میں پہنچ جائے، تو اب اس کے الفاظ دیکھیں، قرآن کہہ رہے جب اس کو ہم نے کہا نا جنت میں چلے جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ تو مجھ پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا اور ناکام ہو گیا، یہ اتنا سا فرق ہے آنکھ بند ہونے کا، کاش میری قوم اس جہاں میں ذرا جھانک کے دیکھ لے، جیسے ایک آدمی سوتے ہوئے دوسرے جہاں میں پہنچ جائے اور ایک منظر دیکھے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کاش میرے گھر والے آ کے یہ منظر بھی دیکھ لیں۔ خواب میں تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب مرے گا اور برزخ میں جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میں دنیا کے جہاں سے برزخ میں شفٹ ہو گیا ہوں، اسے پتا ہوتا ہے، تو کہے گا، وہ قرآن کے الفاظ ہیں، یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی، شہادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، مجھے جو عزت دی، مکرمین کا معنی پروٹوکول آج کی لغت کے اعتبار سے، جو خدا کی طرف سے مجھے پروٹوکول مل رہا ہے، کاش میری قوم دیکھ لے تو سارے مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو پڑے ہوئے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا، بڑا فنٹر بنا پھرتا تھا، اور دیکھو ادھر خون نکلا ہے، ادھر روح قبض ہوئی ہے، اور ادھر جنت کی بہاریں، وہ کہہ رہے کاش، لیکن اللہ کا قانون کیسا ہے، اللہ اس جہاں کے پردے اٹھا کے ادھر دکھاتا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ایک جھلک دکھا دوں نا یہ سارے مسلمان ہو جائیں، ایک جھلک اگر اس جنت کی دکھا دوں تو یہ سارے کیا ہو جائیں، تو اللہ نہیں چاہتے کہ دکھائیں، اللہ کہتے ہیں غیب میں ہے، تم یا تو ایتھیس کی بات سنو جو کیلکولیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈاروین کی تھیوری اور فلانے کی تھیوری سن کے زندگی برباد کر دو اپنی، یا میری اور پیغمبروں کی بات مان لو، میں نے جو پیغمبر بھیجے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت ہے، آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت جہنم میں، آج بھی تورات و انجیل میں دیکھو بہت سی آسمانی کتابوں کی باتیں صحیح بھی ہیں، آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس تورات و انجیل ملتی ہے ساری تحریف شدہ تھوڑی ہے،
کسی کتاب میں تحریف ہوتی ہے تو کچھ اصل رہ جاتی ہے، کچھ تحریف ہو جاتی ہے۔ تورات میں آج بھی داڑھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کٹانا، یا آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے تبھی یہودی داڑھی بولو نا بھائی نہیں کٹاتے اور بڑی داڑیاں رکھتے ہیں۔ تو بہت سی آسمانی کتاب میں جو ہے نا وہ ان کی، اور جنت جہنم کا تذکرہ تو ہر آسمانی کتاب میں بار بار ہے کہ آگ بنائی اللہ نے نافرمانوں کے لیے اور باغات بنائے اللہ نے فرما برداروں کے لیے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، یہی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، سارے پیغمبر جو سچے تھے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دعوت، وہ بھی سچے، ان کا بھی یہی دعوت۔ تو ہم اب یا تو بھائی ان لبرل لوگوں کی بات مان لو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ عبادت کو مانتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کچرا تھے اور مر کے کیا بن جاؤ گے؟ کچرا، لہذا وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، اور پھر انٹرٹین بھی نہیں کر پاتے۔ تھوڑا جب ذرا سا بڑھاپا آتا ہے تو تکلیفیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو حوصلہ دینے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ جب دنیا مزے کے لیے ہے تو مزے تو سب کو دنیا میں ملتے ہیں نہیں، جن کو ملتے ہیں ان کو بھی پورے نہیں ملتے، وہ مزے ہر وقت کرکرے ہوتے رہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو ان کو کوئی چیز تسلی نہیں دیتی، خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ کچرا ہی تھے، تب ٹینشن میں آئے تو مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو۔ اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے پیغمبروں کے۔ یعقوب علیہ السلام سے بیٹا چھن گیا، روتے رہے ساری زندگی، ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا، اسی میں خیر ہے، کوئی بات نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے۔ اور جب بیٹا مل گیا تو ساری شکر کی باتیں، میرے رب نے یہ بھی احسان کیا، میرے رب نے یہ بھی احسان کیا۔ تو بتاؤ زندگی کو صحیح انٹرٹین وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں؟ وہ صحیح انٹرٹین کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی، کیونکہ اللہ نے حلال مزوں پہ پابندی تھوڑی لگائی ہے، ناجائز پہ پابندی لگائی ہے۔ اور جو قدرت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بے دینوں پہ بھی آتی ہیں بھائی۔ ایکسیڈنٹ میں تو بے دین بھی مرتے ہیں اور دیندار بھی۔ وائرس آیا ہوا ہے تو جہاں نمازی لوگ مریں گے اللہ نہ کرے تو وہاں بے نمازی بھی تو مریں گے نا، کیا ہو گیا بھائی؟ تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تو سب کے پاس آتی ہیں، ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تسلی کی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا پھیلتی ہے تو جو صبر کرتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، مر جائے گا، شہادت کا اجر ملے گا۔ ہمارے پاس تسلی ہے، آپ کے پاس تسلی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ قوم کو بتاؤ گے کہ بھاگو نہیں، خود پتلی گلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کرو گے آپ کہ میں کیوں مروں، صحیح ہے نا؟ اور دنیا میں بھی بیماری پھیلاؤ گے، ہوتا ہے نا؟ زیادہ تر بھاگنے والے اس وبا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ بھاگتے ہیں۔ انڈیا میں بہت کئی سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے، طاعون پھیل گیا تھا، اتنے لوگ غیر مسلم وہاں سے بھاگے تھے نا طاعون سے، مسلمانوں میں بھاگنے کا ریشو کم تھا بہت، ان کے پاس نبی کی تعلیمات ہیں، صبر صبر۔ صحابہ میں جب طاعون پھیلا بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تو کوئی ڈپریشن میں نہیں گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، اللہ اسی طرح سے اٹھا رہا ہے تو اٹھائے گا، تو خوش ہوتے تھے، اسی میں اجر ملے گا۔ تو انٹرٹین بھی حقیقی معنی میں کون کرتا ہے بھائی لائف کو؟ مذہب والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں جو اللہ نے مذہبی لوگوں پہ لگائی ہیں، یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وہ عمل کرو گے، جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چھوڑ دو، تو جو نقصان دہ نہیں ہے وہ پھر کھاتے رہو ساری زندگی۔ لیکن مریض کہتا ہے نہیں میں پابندیوں پہ عمل نہیں کروں گا، میں سب کچھ کھاؤں گا، تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تھوڑے دن سب کچھ کھاؤ، تھوڑے دن بعد کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہو۔ شوگر کا مریض کہتا ہے میں تو لڈو کھاؤں گا، میں تو رسگلہ کھاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا، یہ شعر ہے، یہ ویسی ذہن میں بعض دفعہ آ جاتا ہے۔ تو میں تو لڈو کھاؤں گا، میں رسگلہ کھاؤں گا، میں یہ بھی کھاؤں گا، میں وہ بھی کھاؤں گا۔ اب کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے نہیں کھا بھائی، تو سموسے کھا لے، تو پکوڑے کھا لے، ٹھیک ہے، تو تکے کھا لے، تو یہ کھا لے، لڈو نہیں کھا۔ اگر میٹھا کھا نہیں ہے تو ایسے وہ کیا ہے یار، وہ ڈائٹ بوتلیں آتی ہیں نا، پیپسی یہ والی پی لے، تو شوگر فری پیپسی پی لے، اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی والا میٹھا نہیں، میں تو وہ والا میٹھا کھاؤں گا، چینی والا میٹھا کھاؤں گا، تو کھا لے پھر، تو کھا لیا، مدذل ہو لا لیا، جو ملا کھا لیا۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو چیزیں ڈاکٹر نے کھانے کا مشورہ دیا تھا نا وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ شوگر سے گردوں پہ اٹیک ہوگا، گردے خراب، شوگر سے تو بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے گردوں کے اوپر، گردے خراب ہو جائیں گے، بی پی ہائی ہو گیا، گردے کی ایسی کی تیسی، بلڈ پریشر ہو گیا، اب تو ایک بیماری دیکھو ایک 100 بیماریوں کو کھینچ کے لاتی ہے۔ آنکھوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شوگر کے مریض کے ساتھ۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بھائی تو ابھی لڈو چھوڑ دے، دیکھ جو چاہ، کہہ رہا نہیں میں تو کھاؤں گا، میں تو پابندیوں پہ عمل نہیں کرتا، تو کھا لیا، اب دیکھنے کے قابل بھی نہیں، آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں۔ تو یہی حال ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں موج مستیاں کرو، زندگی انٹرٹین کرو، تو تھوڑے دن تک تو بہت انٹرٹین کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں رہتے۔
टेंशनों में, इसलिए कि बार बार मौत का तस्वुर, मरना है, जाना है। फिर बुढ़ापा तो सबसे बड़ा अजाब है। मुसलमान की जो जिंदगी सुकून से तो गुजरती ही बुढ़ापे में है, ज्यादा लाइफ अच्छी होती उसकी कहाँ है। भाई सारे काम काज से फारिग हो गए, अब तो कोई टेंशन नहीं, अब तो क्या करना है, अल्लाह अल्लाह करना है। हमने तो अपने बूढ़ों को बहुत इबादत करते हुए देखा है। दाढ़ी वालों के बहुत खिलाफ थे और तबलीग वालों के बहुत खिलाफ। तो वो कहने लगे एक दिन कि यार वो मैंने हमारे पड़ोस में एक वाकया देखा है, पंजाब की बात कर रहे थे कि वहाँ एक साहब हैं जो सुबह ऑफिस में होते हैं, तो उनकी वाइफ के किसी से गलत ताल्लुकात हैं। तो वो साहब रोज़ाना घर में भी आते हैं और लोग देख भी रहे हैं। फिर ये कहने लगे कि ये बुरा है, ये गलत हो रहा है, उस खातून को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करना चाहिए? करना तो वाकई नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वजह क्या है? यानी मैंने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वो खातून गलत कर रही हैं, अपने शौहर मौजूद नहीं है, और ये नहीं कि वो कोई नाजायज ताल्लुकात का उन्होंने कहा, बस ये कि इतना क्लोज क्यों है कोई गैर मर्द के शौहर की गैर मौजूदगी में वो घर में जा रहा है और फ्री हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं। तो वो कहने लगे ये गलत, वो खातून गलत कर रही हैं। चूंकि जरा लिबरल हैं वो, तो मैंने उनसे पूछा कि वो गलत क्यों कर रही हैं। बात आ रही है समझ में? यानी आपको ये बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा ये इसलिए गलत है कि सोसाइटी इस चीज को पसंद नहीं करती, सोसाइटी इस चीज को पसंद नहीं करती। यानी जब एक चीज सोसाइटी में हमारा मुआशरा इसको कबूल नहीं करता है, तो ये चीज क्या है एक्चुअली, ये क्या है? गलत। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोसाइटी इस चीज को गलत समझना छोड़ दे तो फिर यही चीज क्या हो जाएगी? बोल लो यार, सही हो जाएगी। क्या ख्याल है भाई? यानी आपके यहाँ किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने का जो क्राइटेरिया है, जो मायार है, वो क्या है? सोसाइटी। गोरों के यहाँ इतना ज्यादा शायद बुरा नहीं समझा जाता होगा, तो उनके यहाँ थोड़ा, और बाज कल्चर ऐसे शायद हो, मुझे नहीं पता, कि वो बिल्कुल ही बुरा ना समझते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, अल्लाह करे ये किसी तरह दिमाग में उतर जाए, किसी तरह जहन में उतर जाए। इंसान बन के जिंदगी गुजारना, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, वरना आप इंसान नहीं बन सकते। आपको मुआशरा गुमराह कर देगा, मुआशरा आपको तबाही बर्बादी की तरफ ले जाएगा, जो कि जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो मैंने उनसे ये कहा, क्योंकि वो इस्लाम का तो नाम नहीं लेते ना, अगर वो कहते चूंकि कुरान और सुन्नत की रूह से ये गलत है। मौलवी साहब से मैंने जुम्मे में सुना था कि जब कोई किसी की बीवी हो तो उसे चाहिए कि शौहर के अलावा किसी से इस किस्म के ताल्लुकात ना रखे। अगर वो ये कहते तो मौलवी साहब को गोया वो अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो ज्यादातर मौलाना लोग ही बता रहे होते हैं। क्या ख्याल है? ये कुरान में लिखा हुआ है, ये हदीस में आता है, लेकिन वो तो भाई तरक्की याफ्ता आदमी है, वो क्या कुरान और सुन्नत, फजाइल अमाल, हदीस, हजरत जी, हजरत बुजुर्ग का वाकया कि उन्होंने एक दफा किसी को देखा ही नहीं तो अल्लाह ने उनको इतना नवाजा, ठीक है ना। वो तो ये इन बातों को क्या समझते हैं, तो पीछे ले जा रही है हमें। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, सोसाइटी, मुआशरा भी नहीं कह रहे कि उर्दू हो जाएगी, पुराना सा लगूंगा मैं, ठीक है। क्या है ये भाई? सोसाइटी। अच्छा लग रहा था जब मुझे उनके मुंह से जुमला, सोसाइटी इस चीज को कबूल नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी की चीज को अगर कह ले कि ये सही है तो वो सही बन जाएगी। आप इसकी बात कर रहे हैं, उनसे मेरी बहस नहीं हुई, क्योंकि हर आदमी से आप बहस ना करें। मैंने बस इतना कह के चुप कर गया। मैं ये नहीं कि अब मैं उनसे बहस करूं, बस थोड़ा सा जो है ना, यानी थोड़ी सी बात करके पतली गली से निकल लो, ताकि वो अभी नहीं सोचेंगे, वो जिंदगी के किसी मोड़ पर सोचने पर मजबूर होंगे। ये जो बहस है ना, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, इससे कभी भी फायदा नहीं होता, याद रखो, कभी भी फायदा नहीं होता। अगला जिद पे आ जाता है। और ये भी याद रखो, किसी को दलाइल से ऐसा खामोश करना कि उसके लिए भागने का रास्ता ही ना रहे, ये भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि फिर वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है और वो हर धर्मी और जिद पे उतर आता है फिर। इसलिए दुश्मन के लिए थोड़ा सा रास्ता भागने का रखो कि भाई अभी भाग जाओ, दोबारा इज्जत एहतराम के साथ वापस आ जाना। क्योंकि इंसान जो है ना, इज्जत नफ्स के मामले में बहुत, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को तबलीग करते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देते हैं। इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। हाँ, कोई जिसकी इज्जत ना हो उसको जो मर्जी कह दें। जैसे एक आदमी ने कहा, अपने दोस्त से कह रहा था कि शुक्र है महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है। उसने कहा क्यों भाई? कहना वरना आज बड़ी बेइज्जती हो जाती मेरी। क्या कह रहा है कि शुक्र है इस महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है। क्यों भाई? इस पे शुक्र की क्या बात? कह रहा वरना आज मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। यानी वो इस पे शुक्र अदा कर रहा है कि पहले से अगर उसने काम ऐसा किया था
کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے، تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی صحیح نہیں ہے، ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں. تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عزت ہی نہ ہو جو مرضی ہو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یار ہماری کون سا عزت ہے. جیسے بھکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے تو کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار، نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے، یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے. عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ، پھر مانگے گا تو بےچارا اندر گھٹے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ. دونوں میں فرق ہے. عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے. حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں. یہ تکبر ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا یہ بھی تکبر ہے. جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا، یا موضوع نہ چینج ہو جائے، ذرا سنبھال کے رکھے کیا بات چل رہی تھی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا، ٹھیک ہے نا. تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ تکبر تھا، اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے، یعنی وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ، یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے، تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری، اسلام دشمنی میں گزاری، لیکن جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، ساری زندگی یہ کیا، ساری زندگی یہ کیا. نہ بھائی سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا، جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون، اس کی گردن نہیں اڑے گی، اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی ابو سفیان کو، کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں، 70 بڑے بڑے صحابہ، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں، کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے، لیکن جب صلح ہو گئی
تو خالد بن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، عزت دار آدمی تھے نا، اس میں ذلت محسوس کرتے تھے، بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی، ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اتنا ذہین آدمی، اتنا ہوشیار آدمی، اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی۔ اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے عزت کے لیے، لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھئی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے، کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس، ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے، تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا، اس کی دعوت کرنا، اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں۔ وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، قادیانی کے پاس قادیانی تھے، وہ بات کرنا چاہتے تھے، چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے۔ تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا، وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں، ہمارے والد سے بھی بات کریں، اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا، اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے۔ یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی۔ تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل، تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے۔ تو جو اسلام دشمن ہیں، جو چاہتے ہی نہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو، وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے۔ جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، امن کے اصول کچھ اور ہیں۔ میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا، اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی، اس میں تو للکارا جائے گا، اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے۔ جنگ کے میدان میں تو سینہ کڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے، اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں۔ تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات پر۔ امن میں ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحفے دیے ہیں، کیونکہ سردار آدمی اپنی عزت چاہتا ہے۔ یہ میں اتنی لمبی تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ عزت دوسرے کو بھی دینی چاہیے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی بھی عزت کی حفاظت ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں، وہ چرسی ہیروئن چی وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا پھر تو ایسا۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کو فری کراؤ جس میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتہ ہے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے فری ہو رہا ہے۔ جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے، یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں، لیکن دیکھو کیسے بے تکلف ہو کے مجھ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیسے بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اس کی نظر میں عزت بڑھے گی۔ اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کی نظر میں عزت۔ اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے، بچے اس باپ کا احترام ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فری ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہاں ہاں ہو مذاق کر رہا ہے، تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے نا ایسے باپ کی۔ کیا خیال ہے بھائی کہ ابا ہمارے ابا ہو کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے؟ بچے ابا کو ابا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احترام ہی ختم کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ ابا اچھے اخلاق کے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو وہ ابا کو ابا سمجھے۔ اس زمانے میں ابا کو ابا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا، اس باپ کو گھر میں احترام دے دے، اس کا حکم مان لے، کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کے نہیں ہوتے۔ اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں نا کہ میرا بچہ نالائق، میں کہہ رہا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو اس کو،
4 दिन जब सड़क पे रोड पे गुजारेगा, ना गैस का बिल अदा कर सकता है, ना बिजली का बिल अदा कर सकता है, ना मुआशरे में इज्जत होगी, ना कोई रिश्ता देने के लिए तैयार होगा। लोग कहेंगे अब्बा कहाँ हैं, अब्बा से तो मेरे ताल्लुकात ही सही नहीं है, तो रिश्ता देगा कोई? कहेंगे यार तुम्हारे तो अपने अब्बा से नहीं है, तुम बीवी से कहाँ से ताल्लुकात सही रखोगे? यही होगा ना। तो ऐसी औलाद का मैं तो फौरन कहता हूँ कान से पकड़ के बाहर निकाल दो। 3 दिन जब गली मोहल्ले में धक्के खाएगा, सेट होके वापस आ जाएगा। लेकिन बाप का ये भी ज़र्फ है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकालता, कहता कहाँ जाएगा बेचारा, ये बाप होता है। खैर, तो खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हमारे पास आओगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। ये नहीं कि इस्लाम के लिए लालच दी जा रही है, ना 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 ना, बल्कि उनके जहन में, खालिद इब्न वलीद के जहन में एक वसवसा शैतान डाल सकता था कि मैंने इतना नुकसान पहुंचाया, अब अगर मैं मुसलमान हो भी जाता हूं ये लोग तो मुझे ताने देंगे, ये तो मुझे रुस्वा करेंगे, ये तो उंगलियां उठाएंगे मेरी तरफ। और खालिद इब्न वलीद ने सारी जिंदगी इज्जत देखी है, अपनी कौम में सरदार थे ना, कभी जिल्लत नहीं देखी, तो लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग क्या कहेंगे, जलील न कर दें। तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा जैसा तुम समझ रहे हो, इज्जत मिलेगी, इज्जत। फौरन इस्लाम कबूल किया। जो घटिया लोग होते हैं ना, उनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए चपेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, ठुड्डे मारने पड़ते हैं, तमीज इंसान बन जा। और जो इज्जतदार होता है उसको थोड़ा सा गैरत का ताना देना पड़ता है, यार तुम जैसे शरीफ आदमी, तुम तो इतने समझदार हो यार, कैसे ये काम कर रहे हो। एक नौजवान ने मुझे अपना वाकया बताया, वो कहता है कि मैंने बचपन में किसी की बच्ची को छेड़ दिया, किसी लड़की को छेड़ दिया जाके। कह रहा मैं कॉलेज का दौर था, उम्र भी मेरी ऐसी थी, तो मैंने छेड़ दिया जाके। कह रहा वो मेरे गले पड़ गई। उसने जाके अपनी अम्मी को बताया, और उसकी अम्मी ने आके मेरी अम्मी को बताया कि आपका बेटा इतना घटिया है। उस जमाने में ये बहुत बुरा समझा जाता था, पुराने जमाने की बात है, बचपन का वो वाकया बता रहे थे। कह रहे हैं वो मेरी वालदा को आके बताया कि आपके बेटे ने इतनी गंदी हरकत की है कि मेरी बेटी को छेड़ा है। तो कह रहे मैं खड़ा हुआ हूं और मैं शर्म भी आ रही है, मेरी अम्मा को शिकायत लगा दी। कह रहे मुझे इससे इतनी शर्म नहीं आई। मैंने कहा अम्मी 2 थप्पड़ लगाएंगी और अब्बा को शिकायत लगाएंगी, वो 2-3 डंडे लगा देंगे। मैंने कहा यही होगा ना। कह रहे लेकिन हुआ क्या, मेरी वालदा ने कहा कि कुछ भी हो, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, मेरा बेटा किसी की बच्ची को इस तरह से छेड़ नहीं सकता, इसकी अपनी बहनें भी हैं, इतना घटिया सोच का हामिल नहीं है मेरा बेटा। अब वो लड़का कह रहा है यार मैं शर्म से जमीन में गड़ गया कि मेरी माँ के मेरे बारे में क्या जज्बात हैं, और मैं कितनों को छेड़ के बैठा हुआ हूँ। कह रहे मैं कितनों को छेड़ के बैठा हुआ हूँ और मेरी माँ के मेरे बारे में ये जज्बात है। कह रहे बार बार मेरी माँ कह रही है उस खातून का नाम लेके, वो जो भी बहन होंगी, पड़ोसी होंगी, क्योंकि पड़ोसियों को ही छेड़ा जाता है ना, मुझे नहीं पता कि पड़ोसी होंगी वो, तो वो कह रही है उस पड़ोसन का नाम लेके कि बहन तुम जो कुछ भी कह दो, मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा लो, इसने फला को मार दिया, इसने फला से स्कूल से छुट्टी कर ली, या यूं कर लिया, ये कर लिया, लेकिन मेरा बेटा किसी की बेटी को, बहू बेटी को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि हम इज्जतदार घराने के लोग हैं और इज्जतदार घराने वाले ऐसे काम नहीं करते। अब वो कह रहा है यार हमें तो, मुझे अब पता चला हम इतने इज्जतदार घराने के लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कह रहा है मैं इस जुमले से ना वालदा के शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूँ और दिल में तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह आइंदा ये मेरी वालदा को ऐसी कंप्लेन बोलो भाई नहीं होगी, बस इस दफा जो छुपा ले, मेरे जुर्म को छुपा ले, पर्दा डाल दे, आइंदा नहीं होगा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा कि मेरी माँ जो मेरे बारे में ये जज्बात। तो देखो उस लड़के में थोड़ा सा वो इज्जत का था ना। अगर वो लड़का इज्जतदार खानदान का नहीं हो तो फिर पता है क्या कहता है, कह रहे अम्मा को तो पता ही नहीं, अब मजीद 15-20 को छेड़ लो, मेरी अम्मा तो यकीन करेंगी नहीं। क्या ख्याल है यार, क्या हो गया आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो ये सोचेगा ना कि भाई मेरी अम्मा तो मेरे बारे में यकीन ही कर रही है, तो वो तो इसी को डांट के भेज रही हैं, ये तो इतना अच्छा नजरिया है, तो अब तो शिकायतें वो तो और 2-4 को छेड़ लो, कोई मसला ही नहीं। तो ये फर्क होता है कि जो नालायक होता है ना, जो इज्जतदार नहीं होता, कि चित्रौल लगाने पड़ते हैं, उसको डंडे लगाने पड़ते हैं, उसको ठुड्डे मारने पड़ते हैं, फिर जाके वो थोड़ा सेट होता है। और जो इज्जतदार होता है उसके लिए एक ताना बहुत बड़ा होता है। फुक़हा ने लिखा है ताजीर के उसूल में, ताजीर होती है ना, ताजीर सजा, एक तो है हुदूद, जानी की को 100 कोड़े लगेंगे, वो तो कुरान ने बयान की है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, इज्जतदार हो या कम दर्जे का आदमी हो, वो सजा जो कुरान ने बयान कर दी वो सब पे लगेगी। रजम सब पे, हाथ काटना सब पे, हद क़ज़फ़ सब पे, शराब की सजा 80 कोड़े सब पे, उसमें कोई शरीयत में फर्क नहीं। लेकिन कुछ सजाएं ऐसी हैं जो काजी और जज की सवाबदीद पर होती हैं, वो देखता है भाई इसने इतनी नौयत का जुर्म किया है तो इसको इतनी सजा मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं, इसमें शरीयत ने कुछ नहीं बयान किया,
بس یہ بتایا کہ بھئی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثواب دید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کروڑوں کی سزا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کروڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. وہ تو فقہا نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا, جج اس کو برا بلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا. اس کو 20 کوڑے ماریں گے, ظلم ہو جائے گا اس پر. اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, تو معاشرے میں مشہور ہے بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ماس گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے, دیواریں کالی کر رہا ہے, اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں, صحیح ہے نا, کیا ہو گیا, کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہا نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم